تو ابھی میں آپ کو ایسا عمل بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ ایسا کریں، خود معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا مجھ پر یا جو مریض ہے اس پر بیماری ہے یا جادو ہے یا آسیب ہے، خود ہی معلوم کریں۔ آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، جو ہر کوئی خود ہی اپنے گھر میں کرے۔ یہ عاملوں کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو آپ کے مال کو بھی لوٹیں گے اور آپ کے ایمان کو بھی لوٹیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سب مسلمانوں کی ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے، کیونکہ وہ غلط طریقے بتاتے ہیں، پھر وہ سے ویسے شک ہی ڈال لیتے ہیں بعض اوقات۔ تو آپ ایسا کریں کہ اپنا یا جو بھی مریض ہو، اس مریض کا خود اپنا بھی چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی مجھ پر جادو ہے یا بیماری ہے یا آسیب کا اثر ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو ایسا طریقہ بتاتا ہوں اجازت کے ساتھ۔ آپ ایسا کریں، اس مریض کا ایک میلا قمیص، جو قمیص ہم اوپر پہنتے ہیں، یا اس کے نیچے جو شرٹ ہوتا ہے، وہ جب اس شرٹ میں یا اس قمیص میں 2 یا 3 راتیں گزاری ہوں، 2-3 دن کا میلا ہو، اس پر آپ ایسا کریں، اس کسی چیز سے ناپ کریں، اس پر اس طرح کوئی چیز، کوئی فٹ وغیرہ، اور اس کو ایک طرف بھی پین سے لکیر کھینچیں اور دوسری طرف بھی آپ نے لکیر کھینچی۔ اب اس کو فولڈ کریں اور آپ نے ایسا کرنا ہے، پہلے سورہ فاتحہ 3 بار پڑھیں، سورہ فاتحہ 3 بار، اور اس کے بعد آیت الکرسی جو ہے، آیت الکرسی وہ 1 بار، اور سورۃ الصافات جو 23ویں پارے میں ہے، سورۃ الصافات اس کے پہلے 11 آیات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد، لازب تک 11 آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الرحمن کی 33 تا 39 آیات، 33 تا 39، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان تک، یعنی یہ آیتیں 33 نمبر آیت سے یا معشر الجن سے شروع ہوگا اور 39ویں آیت تک آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ جن اور اس قمیص یا شرٹ پر پونک کرتے جائیں، جو بھی آپ پڑھیں گے اس پر پونک ماریں۔ اس کے بعد سورۃ جن کی پہلی 4 آیات، شططا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، شروع کریں اور 4 آیتیں پڑھیں شططا تک، یہاں آخری لفظ شططا، اور اس کے بعد معوذتین تو جانتے ہیں نا، معوذتین آخری 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور قمیص یا شرٹ پر پونک مارتے جائیں۔ اس کے بعد آخری سورت قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ بھی جب آپ نے خوب، پھر آخر بار جب یہ بھی پڑھیں تو سارے قمیص پر خوب پونکے ماریں، اسی طرح اس پر پونکے ماریں، یہ تو کاغذ ہے قمیص پر، وہ سیاہ شرٹ پر۔ جب اس نے پونکر تو آپ نے تو نشاندہی کی ہے، آپ نے تو ناپ کیا ہے، اب ایسا کریں دوبارہ وہ ناپیں اس چیز کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ آپ نے ناپا ہوگا، اب اس کے ساتھ پھر دیں کہ اگر وہ برابر ہوگا اسی طرح جس طرح آپ نے کیا تھا، تو اس پر کوئی چیز نہیں، بیماری ہے کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بیماری ہے، علاج کرانا پڑے گا۔ اور اگر یہ بڑھ جائے، مثال کے طور پر اس ادھر سے نشان آپ نے باندھے تھے، وہ نشان ادھر آ گیا، یعنی تنگ پڑ گیا، قمیص یعنی بڑھ گیا، لکیر بڑھ گیا، تو اس پر آسیب کے اثرات ہیں۔ اور اگر وہ ایسا ہے کہ آپ نے لکیریں ادھر کی تھی لیکن یہ جو ہے لکیر ادھر آ رہی ہے، یہ قمیص جو ہے وہ تنگ پڑ گیا، چھوٹا ہو گیا،
تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر جادو ہو گیا، تو پھر جادو کا علاج شروع کریں۔ یہ طریقہ ہے، عاملوں کے پیچھے نہ بھاگیں، وہ آپ کے دین و ایمان اور پیسوں کو لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے دکانداری شروع کی ہوئی، جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس کون آئے گا کہ ہم لوٹ لیں اس کو۔ بھائی ان کے پاس نہ جائیں، خود اپنا علاج کریں۔ قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ تو شفا ہی شفا ہے، تو اس پر عمل کریں۔ اور اگر آپ کو ویسے شک ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا مجھ پر یا جادو ہے یا نہیں، یا میرے مریض پر، میرے رشتہ دار پر، جو بھی ہو، گھر میں کوئی ہو، تو اس پر جادو ہے یا نہیں ہے خود ہی پتہ چلا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری تمام بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے اچھے صحت میں تبدیل فرمائے اور ہمیں بیماریوں سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد